باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، عیسوی لحاظ سے سال 2022 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ کفار لوگ بہت بڑا جشن یا بڑی بڑی رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان رنگا رنگ تقریبات کے اندر، اس فحاشی اور یعنی کے سیلاب کے اندر، اس فضول خرچی کے سیلاب کے اندر ہم مسلمان بھی بہہ جاتے ہیں۔ ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ کافروں کی تہذیب و ثقافت الگ چیز ہے، مسلمانوں کو قرآن و سنت نے ایک الگ چیز عطا فرمائی ہے۔ جبکہ ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذی الحج پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہی فرما برداری کرنی چاہیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائیوں کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اپنے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے، لیکن افسوس سے ہم مسلمان اس قدر شکار ہو چکے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ویلنٹائن ڈے ہے یا سالگرہ ہے، تو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سکھلائی دعا پڑھا کرتے تھے جو سرکار نے ان کو سکھائی، اور وہ آپس میں دوسروں کو بھی یہ سکھایا کرتے تھے کہ جب کوئی نیا مہینہ یا نیا سال داخل ہو، الموجم الاوسط، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھلائی، صحابہ یہ دعا مانگتے تھے جب نیا سال یا کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، یا اللہ اس سال کو یا اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا سال بنانا اور ایمان کی سلامتی کا سال بنانا، والسلامتی والاسلامی، یا اللہ اس سال کو یا اس مہینے کو ہمارے لیے اسلام کے اصولوں پر چلنے والا بنانا، ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمانا، ورضوان من الرحمن، یا اللہ اس سال اس مہینے کے اندر جو تو ہمیں زندگی کے اندر عطا کر رہا ہے، ہمیں تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، ہم تجھے راضی کریں، تیری رضا حاصل کریں، وجوار من الشیطان، اور یا مالک و مولا، یا اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمانا، نیکی کی توفیق دینا، برائی سے محفوظ کرنا، ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمانا۔ یہ دعا تھی، لیکن خوشیاں منانا، جشن منانا گزرے ہوئے وقت پر، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن وہ تو تبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ میں ایک مہینہ یا ایک سال اپنی موت کے قریب ہو گیا ہوں، مجھے اپنی زندگی جو آنے والی ہے قبر و حشر کی تیاری کرنی چاہیے، اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے، میں نے پچھلے سال کیا کھویا کیا پایا، جو غلطیاں کی وہ نہیں کرنی، جو نیکیاں چھوڑی اب آئندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان بتلاتا ہے جو وقت گزر گیا اب وہ لوٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن ہم لوگ
بجائے افسوس کے، بجائے غور و فکر کرنے کے، ہم لوگ کافروں کی اسی خوشیوں والے سیلاب کے اندر جو فحش ریانی سے بھرا ہوتا ہے اس کے اندر بہہ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ آج کے اس دور کے اندر یا قیامت تک جو لوگ کافروں کے طور طریقے اس انداز سے یہ دن مناتے رہیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال یہ پہلے بیان فرمایا تھا۔ بخاری شریف جلد 2 حدیث پاک کا نمبر ہے 713۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مجمع تھا، ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اے میرے صحابہ آخری زمانے میں میری امت ضرور بھی ضرور سرکار نے یہ تاکیداً فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ ضرور بھی ضرور پچھلی امتوں کے طور طریقوں پر عمل کرے گی، ان کے عادات کو اپنائے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ یعنی آخری زمانے کے لوگ کافروں کے طریقے پر عمل کریں گے، اور عمل کس طرح سے کریں گے؟ فرمایا شبرن بشبر وزران بزرائن، یعنی اس کا میں سادہ ترجمہ یوں کر دوں، جہاں وہ قدم رکھیں گے دوسرا قدم مسلمانوں کا ہوگا، یعنی کفار چھوٹا یا بڑا کوئی بھی نیا طریقہ نکالیں گے، اس پر عمل کریں گے، چاہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا، اسلامی تہذیب و ثقافت کے خلاف ہوگا، لیکن آخری زمانے میں میری امت اس انداز سے ضرور عمل کرے گی، دیکھنے والا پریشان ہو جائے گا، وہ فرق ہی نہیں کر سکے گا یہ کافر کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آپ فرماتے ہیں، وضع میں تم نصارا تمدن میں ہنوز، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ تو آج یہ ساری چیزیں، سالگرہ ہے، اپریل فول ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، یہ کافروں کی تہذیب ہے، ان کے طور طریقے ہیں، جس کی پیشن گوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اندر بیٹھ کر بیان فرما دی تھی، لیکن ہم مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بلکہ سرکار نے ایک مثال دی، فرمایا حتی لو سلکوا جحر دب، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ کافر گوہ جو ہے نا، گوہ اس کا چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، فرمایا اگر اس سوراخ کے اندر بھی وہ داخل ہوں گے نا کافر لوگ، یہودی عیسائی یا دیگر کفار، تو میری جو امت ہوگی، فرمایا لَسَلَكْتُمُوهُ، وہ بھی ضرور اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی اتنا کافروں کی پیروی میں لگ جائیں گے، ان کے اندر یوں رج بس جائے گی کافروں کی تہذیب اور ثقافت کہ وہ عمل کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن، سرکار نے فرمایا پھر اور کون مراد ہے؟ فرمایا یہی یہود و نصارہ مراد ہیں کہ وہ لوگ اس انداز سے نئے نئے اعمال کریں گے، بے حیائی والے، بڑائی والے، اور میری امت بھی ان کے پیچھے چلے گی۔ تو افسوس کی بات ہے آج وہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انسان بندہ مومن تفکر کرتا ہے کہ میں اتنا وقت کھو چکا ہوں، میں اتنا وقت دور نکل گیا ہوں، تو لیکن ہم نہیں سوچتے، ان کی تہذیب و ثقافت کو اپناتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اپنی ہی دھرتی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی دھرتی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ لوگ مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، فحش و ریانی کا یہ ایک سیلاب آتا ہے، ہم مسلمان اس میں بہہ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ وہ کسی نے کیا خوب شاعر نے کہا تھا کہ ایک اور اینٹ گری دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گری دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا